بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر بشیر خان۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اورینٹل پبلک اسکول کی طرف سے ایک دفعہ پھر آپ سب کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے لیکچر نمبر 5، سبق نمبر 2 میں آج لیکچر نمبر 2 ہے ہمارا حب رسول۔ حب رسول یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن ہیں۔ آپ ہمارے والدین اور ہماری ذات سے بڑھ کر ہمارے خیر خواہ ہیں۔ آپ نے ہماری خاطر بے شمار مشکلات اور تکالیف کو برداشت کیا، سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کی۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات، اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے عزیز و اقارب اور دنیا کے دیگر تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب جانیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کا حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنا ایمان کی تکمیل کے لیے لازمی ہے، تکمیل کے لیے، پورا کرنے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کا ہر حکم مانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو اپنی رائے پر ترجیح دے، ہر معاملے میں آپ کی ذات کو اپنی ذات پر مقدم رکھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا طرز عمل بھی یہی تھا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور آپ پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے ہر لمحہ تیار رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ سورہ احزاب قرآن مجید کی صورت نمبر 33 ہے اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 ہے۔ تو سورہ احزاب قرآن مجید کی صورت نمبر 33 اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ترجمہ، بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے۔ اطاعت و اتباع رسول۔ انسان کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارے۔ اس کا یہ مقصد حیات اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی اطاعت کرے، چونکہ رسول اللہ تعالیٰ کے احکام ہی لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو رسول کیا کرتے ہیں بیٹا؟ رسولوں کا کام ہے، چونکہ رسول
اللہ تعالیٰ کے احکام ہی لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو رسولوں کا کام ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانا، اس لیے ان کی اطاعت کرنا گویا اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کرنا ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ سورۃ النساء قرآن مجید کی سورت نمبر 4 ہے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 80 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ تو پیارے بچوں، رسول اللہ کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اطاعت کے بعد جو ہستی سب سے زیادہ محبت اور اطاعت کے لائق ہے وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بڑھ کر محبوب اور عزیز ہے۔ محبت رسول کے بغیر مومن بننا ناممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک میں اسے اپنے والدین، اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیوں ضروری ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو جہالت اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر علم اور توحید کی روشنی سے منور کیا۔ لہذا ایسی عظیم ہستی اس بات کے لائق ہے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ محبت کی جائے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو جہالت اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر علم اور توحید کی روشنی سے کیا منور کیا۔ تو ایسی عظیم ہستی محبتوں کے لائق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنایا جائے اور ہر وہ کام کیا جائے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچایا جائے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں، سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جو کچھ دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو پیارے بچوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا ہمیں حکم دے اس کو اپنانا چاہیے اور جس سے منع کرے اس سے اپنے آپ کو روکے رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان اپنی خواہشات، ارادے اور اعمال شریعت محمدی کے تابع کر دے۔ یعنی انسان اپنی خواہشات، ارادے اور اعمال
شریعت محمدی کے تابع کر دے۔ جب کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا سچا رسول اور نبی تسلیم کر لیتا ہے تو اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ہر معاملے میں آپ کی سنت کو سامنے رکھے، زندگی کے ہر معاملے میں آپ کے احکام کی پیروی کرے، آپ کی ہدایات اور احکام کے مطابق زندگی گزارے۔ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ مشکات شریف کا یہ حدیث مبارک ہے۔ ترجمہ: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ پیارے بچوں، رسالت و نبوت پر صحیح اور سچا ایمان رکھنے والے وہی لوگ ہیں جو رسالت پر ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی تمام رسولوں پر ایمان لائیں اور رسالت پر ایمان کے تقاضوں کو عملی طور پر اپنائیں تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو جائے اور اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے۔ تو پیارے بچوں، آج کا لیکچر ختم ہوا۔ جلدی سے اپنا ہوم ورک نوٹ کریں۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے بیٹا۔ کل آپ کو ملے تھے 3 سوالات، آج 2 شارٹ کویسچن آپ کو ملیں گے اور 2 لانگ کویسچن۔ تو آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اور پھر نیٹ نوٹ بک میں صاف صاف لکھنا ہے اور پھر واٹس ایپ گروپ میں آپ نے شیئر کرنا ہے۔ یہ ہے سوال نمبر 4، رسالت پر ایمان کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ اس کو آپ نے یاد کرنا ہے اور نیٹ نوٹ بک میں لکھنا ہے۔ سوال نمبر 5، آیت کا ترجمہ لکھے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ اور 2 سوالات لانگ کویسچن میں ہے، آیت کا ترجمہ لکھے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس کا ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے اور پھر نیٹ نوٹ بک میں لکھنا ہے۔ اور سوال نمبر 5، حدیث کا ترجمہ لکھے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ یہ اس پہ زبر کیا ہے، یہ زبر نہیں ہے بیٹا، یہ زیر ہے، تبعا لما جئت بہ۔ تو پیارے بچوں، امید ہے آپ اس لیکچر کو گھر میں پڑھیں گے اور یاد کریں گے۔ تو اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما